أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا الگ الگ جدا جدا رب خیر بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ الواحد القہار جو اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے، ما تعبدون من دونہ، نہیں تم بندگی کرتے عبادت کرتے اس کے نیچے، الا اسماء، مگر کچھ نام ہیں، سمیتموہا انتم، جو رکھ لیے ہیں تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا ہے، امرا، اسی نے حکم دیا، اللہ تعبدو الا ایاہ، یہ کہ نہ تم بندگی کرو مگر خاص صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین سیدھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال ایک تم دونوں میں سے، فیسقی ربہ خمرا، پس وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب، واما الآخر، اور بہرحال دوسرا، فیصلب، پس اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر، پس کھائیں گے پرندے، من رأسہ، اس کے سر سے، قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا، الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو آپ کے ساتھ جیل میں اور دو بھی شاہی محل کے ملازم تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک اس کا باورچی تھا، ان دونوں پہ زہر کا الزام تھا۔ اب دونوں انہوں نے ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا۔ جو ساقی تھا اس نے خواب یہ بیان کیا کہ میں ایک انگوروں کے باغ میں اپنے کو دیکھتا ہوں اور 3 خوشے میرے سامنے ہیں، ان کو نچوڑ نچوڑ کے انگوروں سے میں شراب نکال کے اپنے بادشاہ کو پلاتا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا 3 ٹوکریاں ہیں اور ان میں روٹیاں اور پھل وغیرہ میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں اور ان سے پرندے آ کے اچک اچک کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کا خواب سنا اور کہا کہ میں تمہیں خواب بتلاؤں گا لیکن ذرا میری بات سن لو۔ چونکہ بت پرستی اور شرک کا ماحول تھا تو آپ نے ان دونوں کو توحید کی بات سنائی اور اسی بات کے تسلسل میں یہ فرمایا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قید خانے کے 2 ساتھیوں، ارباب متفرقون، کہ تم نے جو الگ الگ خدا بنائے ہوئے ہیں کہ یہ خدا فلاں کام کرتا ہے، یہ خدا فلاں کام کرتا ہے، اور اس آستانے پہ جائیں تو فلاں مراد پوری ہوتی ہے، فلاں آستانے پہ جائیں تو فلاں
حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ جو ارباب، یہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں متفرقون، جن کی الگ الگ ڈیوٹیاں تم نے لگائی ہوئی ہیں، الگ الگ کام ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں، خیر، یہ جدا جدا خدا جو اپنی ذات میں سارے ہی کمزور ہیں، بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے، جس کو ساری قدرتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، جو اکیلا سب کام کرتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، وہ بہتر ہے۔ تم اب خود فیصلہ کرو، بتاؤ۔ اور کہا ما تعبدون من دونہ، جن کی بھی تم پوجا کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، من دونہ، اللہ سے نیچے نیچے، اللہ کی ذات کے بعد جس کی بھی تم پوجا کرو، خواہ وہ سونے چاندی یا لوہے کا بت ہو، مجسمہ ہو، یا وہ کسی فرشتے یا جن یا انسان کو تم پوجو، اللہ سے نیچے نیچے جس کی بھی تم پوجا کرو، عبادت کرو، الا اسمان، مگر وہ سب نام ہیں، سمیتموها انتم، جو تم نے خود رکھے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، کہ یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، فلاں داتا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں گنج شکر ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے ہاں بھی اس طرح مختلف شخصیات کے، انبیاء کے مجسموں کے، اولیاء کے مجسموں کے، انہوں نے ان کے کاموں کی نسبت سے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا یہ سب تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی کے کرنے سے ہوتا ہے، نفع نقصان یہ ساری قدرتیں اس کی ذات کو حاصل ہیں، اور اسی کا اس کائنات پہ ہر مخلوق پہ حکم، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے یہ حکم دیا ہے اپنے جملہ احکام میں سے، یہ کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ کی ہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، تو یہ دین کہ عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت اس کے پیغمبر اور رسول کی، ہاں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی بھلائی کرو، اس کی خدمت تم کرو، ان کا ادب احترام کرو، یہ دین کا خلاصہ ہے، عبادت صرف اللہ کی اور اتباع اس کے رسول کی، اور مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس دین کے ان بنیادی احکام کے معاملے میں شک اور تردد میں ہیں، اللہ کی توحید میں وہ شک کرتے ہیں اور اس میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اتباع سے انحراف کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے ظلم کرتے ہیں، تو اکثر لوگ دین کی ان بنیادوں کے بارے میں لا یعلمون، سمجھ نہیں رکھتے، بے علمی کا شکار ہیں، جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی کم علمی ہے۔ یا صاحب السجن، آگے فرمایا کہ اب تمہاری خواب کی تعبیر میں تمہیں دیتا ہوں، اب سنو، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، تو اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بہرحال تم میں سے ایک جو بادشاہ کا ساقی ہے اور جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو انگور کے خوشوں سے انگور نچوڑ نچوڑ کے پلا رہا ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہوگا، فیسقی ربہ خمرا، پس یہ پلائے گا اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو، تو رب سے مراد مجازی رب ہے، یعنی جو اس کا محسن ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے،
اور یہ عربی محاورے میں ایسا بولا جاتا ہے، اور آج بھی عرب کے ملکوں میں جو کمپنی کے بڑے ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، ان کو اب بھی ارباب کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اب علماء کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے کہ اس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے، تو ارباب کا لفظ اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ عرب میں ایسا استعمال ہوتا تھا۔ فَيَسْقِي رَبَّهُ، پس یہ پلائے گا اپنے بادشاہ کو، اپنے آقا کو، خمرہ شراب، یعنی یہ اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا اور بے قصور یہ ہو جائے گا اور اس کا گناہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال جو دوسرا ہے، باورچی ہے، جس کی ذمہ داری بادشاہ کو کھانا پکا کے کھلانا ہے، یہ آدمی فَيُسْلَبُ، پس اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، یعنی اس پہ زہر کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پرندے آ کے کھائیں گے، نوچیں گے اس کے سر کی کھوپڑی کو، اس کے دماغ کو پرندے نوچ لیں گے۔ یہ تمہاری خوابوں کی تعبیر ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ اشارہ ہے کہ جو اس نے 3 خوشے دیکھے تھے کہ 3 خوشوں سے انگور سے وہ رس نکال رہا ہے اور اس کے سر پہ 3 ٹوکرے ہیں، تو یہ 3 سے اشارہ اس میں دیا، اپنے تعبیر یہ دی کہ تم اب 3 دن جیل میں رہو گے اور 3 دن کے بعد تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ ہمارا عدالتی نظام تو نہیں تھا کہ 30 سال لگ جاتے ہیں، تو وہاں ایسا ہی ہوا۔ جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سنائی، ادھر کیس چل رہا تھا اور بس 2-3 سماعتیں ہوئیں تو قاضی نے سارا کچھ دیکھ لیا کہ جرم کس کا ہے، تو 3 دن کے بعد فیصلہ اس نے سنا دیا کہ یہ ساقی بے گناہ ہے اور یہ جو باورچی ہے زہر اس نے کھانے میں ملا کے بادشاہ کو دیا تھا، لہٰذا اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ ادھر حکم ہوا اور ادھر اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے تو آپ کی اچھائی بھلائی سب کو نظر آ رہی تھی، اور جیل والے لوگ اور جیل کا افسر سارے آپ کا بڑا ادب کرنے لگے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے اور بڑا صاحب علم آدمی ہے۔ تو یہ 2 آدمی شرارتی تھے، ظاہر ہے بادشاہوں کے مصاحبین ان میں کچھ ناز بھی ہوتا ہے، شرارتوں کی ادائیں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب دا ذرا امتحان لو، انہوں نے ذرا چیک کرو کنے کو پانی دے وچنے۔ انہوں نے کیا کہ حضرت یوسف کا امتحان ہم لیتے ہیں، اور یہ خوابیں انہوں نے جھوٹی بیان کی، اصل خواب نہیں تھی، یہ ایک روایت آتی ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ خوابیں بنا کے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائی۔ اب جب آپ نے تعبیر دی نا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کا امتحان لیا تھا، یہ تو خواب شاب کچھ نہیں تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ خوابیں تمہاری نہیں تھیں لیکن تم نے مجھے خوابیں بتائیں، اب جو میں نے تعبیر دے دی ہے اب ایسا ہی ہونا ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا، یعنی اگر خواب سچی ہیں تو فرمایا میری یہ جو تعبیر میں نے بیان کر دی ہے یہ اللہ کی طرف سے قضی الامر، تمہاری اس خواب کی تعبیر کا معاملہ طے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ایسے ہی ہوگا۔ اور اگر انہوں نے جھوٹی خوابیں بیان کی تھیں تب بھی آپ نے فرمایا قضی الامر، چلو تم نے تو مذاق کیا لیکن اب یہ حقیقت ہو چکی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ خواب جھوٹی نہیں بیان کرنی چاہیے، خواب کے معاملے میں کوئی آمیزش نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے، اس لیے کہ جب آپ نے خواب کسی کو بیان کیا اور اس نے اس پہ تعبیر دے دی تو جیسی تعبیر ہوگی ویسا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ خوابیں اپنی تعبیر سے معلق ہوتی ہیں، کہ جب تک آپ نے خواب کسی کو بتایا نہیں ہے تو
خواب ہے، وہ ایک خیال ہے آپ کے ذہن کا، لیکن جب آپ کسی کو خواب بتلا دیں گے اور وہ اس خواب پہ تعبیر دے دے گا تو اب وہ خواب تعبیر کے مطابق ہو جائے گا۔ اور دوسری بات علماء نے یہ کہی کہ خواب ہر آدمی کو نہیں بتانا چاہیے، خواب صرف اس آدمی کو بتائیں جو صاحب علم ہو اور تعبیر کو کچھ سمجھتا ہو، اور تیسری بات کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ آپ کا بدخواہ اگر ہوگا تو اگرچہ جیسا تیسا بھی ہوگا اور وہ خواب کی تعبیر آپ کی غلط دے دے گا تو بھی پھر خواب آپ کا تعبیر کے مطابق ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خوابوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب جو کچھ بھی تھا قضی الامر، اب فیصلہ کر دیا جا چکا ہے تمہارے اس معاملے کا، الذی فیہ تستفتیان، وہ خواب جس میں تم تستفتیان مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو تم سے اس کے معاملے میں تعبیر مجھ سے سوال کیا تھا، اب جو میں نے تعبیر دے دی ہے اس کے مطابق فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، اور ساقی رہا ہو گیا اور جو باورچی تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ آخر